بت پرست لوگ جو ہیں وہ جلاتے ہیں نا اور وہاں سے راکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہاں جی یہ پتا سانو اپنے راکھ دے پوت دا کوئی پتا نہیں. اپنے ساڈے آئے ہے علماء فضلہ جو ہیں, فضلہ کہہ دیا, فاضل جو ہیں, علماء فاضل, فضلہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. علماء اور فاضل جو ہیں ہمارے, وہ کبھی کبھی نا بس آئی چلائی تے چل میرے بھائی والی بات کر جاتے ہیں. ہم راک کو اور خاک کو ایک کرتے ہیں. نہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ جب دفنایا جاتا ہے کسی کو تو کہا جاتا ہے ہم خاک میں خاک چلی جائے, کہتے ہیں نا. تو جب لازر کو دفنایا ہوگا تو سوچا تو یہی ہوگا کہ بیچ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, پیدائش کی کتاب میں, کہ تو مٹی ہے, مٹی میں چلا جائے گا. سوچا تو ہوگا لازر کی بہنوں نے. کیا ہے سوچ, سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کتنے لوگوں کو ہاتھ ذرا کھڑا کرو, سمجھاؤں ویری گڈ, خدا برکت دے. جب لازر کی بہنوں نے لازر اپنے پیارے بھائی کو دفنایا ہوگا تو ان کے ذہن میں توریت کی پہلی 5 کتابوں میں سے پیدائش کی کتاب کے وہ لفظ یاد آئے ہوں گے, ورنہ وہ بھی جلا جلو دیتی. بت پرست تو بڑی قومیں تھی اس زمانے میں بھی, ارد گرد کنان کے اندر اور لیفٹ رائٹ میں. آمین. کیوں دفنایا؟ کیونکہ لکھا تھا کہ تو مٹی ہے اور مٹی میں واپس لوٹ جائے گا, خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. آمین. بادل چاہتا ہوں ہاللیلویا. تو ہم تھوڑی سی کریکشن کر لیں سمجھنے کے لیے. تو جب انہوں نے دفنا دیا ہوگا اور یسوع کچھ دنوں کے بعد آیا ہوگا اور قبر کے باہر کھڑا ہو کر کہا ہوگا کہ اے لازر ویٹ کر, میں پتھر اٹھا کے اندر آ رہا ہوں, اور پھر تو خاک جو ہے تیرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکنے لگا ہوں, ایسے ہو کے انتظار کر, میں آ رہا ہوں. کرنا جب آواز آ رہی, وہ کہہ رہا ہاں میں لیٹوں آ جائیں, خداوند آ جائیں آپ اندر. اور یہ گیا ہوگا اور 4 دن کے بدبودار مردے کے, جیسے ہمارے ہاں یہاں پر لوگ کئی سانس چھوڑ دینا تو اس کے منہ پہ منہ رکھ کے نا ڈاکٹرز بھی اور بہت سے لوگ فوراً سانس دیتے ہیں ان سے تاکہ اس کی سانس باہر. تو یہ کیا ہے, زندگی کا دم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یسوع نے ایسا کیا کیا؟ اے لازر میں تجھے کہتا ہوں کہ آمین ہاللیلویا, میں تجھے کہتا ہوں مٹی سے باہر آ, خاک سے باہر آ. تو مفروضیاں بھی چلی لگنا, جذباتی مفروضے لوگوں کو بڑا جذباتی کر دیتے ہیں. خدا برکت دے ایسے سارے خاتموں کو ہدایت بھی دے, اور ایسے سمجھنے والوں کو بھی ہدایت دے کہ ذرا ذہن ذرا برائٹ رکھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا. آج جب بنایا کا لفظ آتا ہے تو پکڑیا ہوئے گا مٹی نو, بچپن چ کھڑونے بنانے ہو نا مٹی دے, اس نے بھی بنایا ہوگا کوئی پتلا, پھر جھکا ہوگا, اور جھکنے کے لیے اسے کم از کم اپنے بازو تو رکھنے پڑے ہوں گے زمین کے اوپر. بھائی کدھر گھوم رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں تھا, خدا کہتا ہے تو ہو جاتا. اور وہی خدا جو کہہ رہا تھا کہ آدم بن جائے, اس نے کہا اے لازر باہر آ جائے, کیونکہ خدا بدن میں زمین پر آ چکا ہوا تھا. ہاللیلویا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خدا برکت دے. تو آج کا ہمارا موضوع ناہموار جوا, یہ ذہن میں رکھنا ہے, یعنی ایسا جوا جس کے نیچے آپ تکلیف میں رہیں گے, ایسی کلیسیا جس میں آپ کو وہ تعلیم جو صحیح ہے آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بڑی بہن میٹرک نہیں کرے گی تو چھوٹی بہن کہیں میٹرک کے سوال حل کرائے گی نہیں کرائے گی نا. تو گھر دا ابا جی امی جی جو صحیح چرچ میں صحیح تعلیم نہیں پڑھن گے تو بچیاں کہیں صحیح آئے گی. بچے بھی تو روزری بھی پڑھن گے. معافی کے ساتھ لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں. روزری کا کوئی مقصد نہیں ہے, بائبل تو کہیں پہ آرڈر نہیں کرتی روزری پڑھو, کہیں پر ہے کیا بائبل نے کہا ہے کہیں پر آپ کا پادری کنوارا ہو؟ بتائیں مجھے, آپ کے پادری کی شادی سے پہلے ہی خدمت شروع ہو جائے, کہیں بائبل نے ایسا بتایا کہیں؟ اگر بتایا تو مجھے پلیز آ کر نا فون نمبر لے دینا, کسی بچے سے لے دینا, بتا دینا مجھے. تو فادر کیوں بنتے ہیں؟ یہ فادر کیوں بغیر شادی کے بن جاتے ہیں؟ اور اگر بن بھی گئے ہیں تو یہ ننس کا فادر کے ساتھ کیا کام؟ یہ ننس سمجھتے ہیں ننس کسے کہتے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں کہ کون کون جانتا ہے ننس کسے کہتے ہیں؟ بتائیں مجھے سسٹر. تو ان کا وہاں پہ کیا کام؟ کیا کام؟ فادرز ہاؤس میں خواتین کا کیا کام؟ میں نے پہلے بتایا تھا کچھ چیزیں دکھنے میں بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن کلام سے باہر ہوتی ہیں.
کلام سے باہر ہوتی ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ تعلیم کی وجہ سے کسی پاسٹر کو پسند یا ناپسند کیا جائے تو یسوع کو بھی خاص نہیں کیا جائے تعلیم کی وجہ سے. آمین. کیونکہ تعلیم کلام ہے اور لکھا ہے آخری زمانے میں یہ کلام گواہی دے گا, پادری ہوگا پانے کلیسیا اسی پر گواہی دے گا. آمین. تو آج دنیا کے اندر ایک بڑا حصہ کلیسیائے مسیحیت کا, مسیحی دنیا کا ایک بڑا حصہ گمراہ ہو چکا ہوگا. اور ایک اور بات بتاؤں, ان کے کان یہ باتیں سننا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ آج دے آ گیا کل کو نہیں آتا, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ بھائی برانم کہتے ہیں میں اگر کسی بہن یا بھائی کو چمچ بھر کے دوائی دیتا ہوں, میڈیسن دیتا ہوں, تو وہ میرے ہاتھ پہ ہی اگل دیتا ہے. کہتا ہے بھائی جان اپنی دوائی اپنے کھول. میں نے نہیں کی. تو کہتا ہے میں کیا کروں, کیا ڈاکٹر اچھے سے اچھا اسپیشلسٹ ہو, 50,000 اس کی فیس ہو, بچہ چلے گیا اسپیشلسٹ کے بعد جا رہے ہیں, بچے نے ادھر ہی اگل دیتی. کیا فرق ہے فائدہ نہیں نا. سمجھ آ رہی میری باتیں سیدھی سیدھی؟ تو اس لیے صحیح تعلیم تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو پرابلم کرے گا. اس نے کہا یہ کتاب لے لے اور کھا لے, مکاشفہ میں لکھا ہے یہ تیرا منہ تو میٹھا کر دے گی لیکن تیرے پیٹ میں کڑوی لگے گی, جین نہیں دے گی. کیونکہ اندر آگے پیچھے کچھ پڑا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں اسٹریلائز کرنے کے لیے کڑوی لینی پڑتی. تو میں یہ بتانے لگا تھا, پالوس نے کہا اگر کوئی نگہبان کا عہدہ یعنی پادری کا عہدہ یعنی پاسٹر کا عہدہ یعنی دائس کی خدمت کا عہدہ چاہتا ہے تو ایک بیوی دا پہلا شوہر ہے. سمجھیں؟ اور رہی بات فادر کی 5 خدمتوں میں فادر کوئی نہیں. افسیوں کی کلیسیا کی 5 خدمتیں افسیوں کے خط کے اندر. آمین. جو خدا نے خدمت دی ہے وہ 5 نہیں, اس سے ہٹ کے کوئی خدمت نہیں. آمین. چیئرمین کی کوئی خدمت نہیں. کدھر ہے چیئرمین کی خدمت؟ بائبل میں کہیں لکھا ہے چیئرمین؟ آج کلیسیا میں تو چیئرمین بنے اور پادری خود بنے رہے. فلانا وہ ویسے چیئرمین ہی لگتے ہیں واقعی. ان کے بلیے سے دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پوری کالونی انہوں نے خریدی ہوئی. لیکن 5 خدمتوں میں فادر کی خدمت نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اس پر بہت سی باتیں لوگ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا. بائبل میں ہر چیز کی تفسیر رکھی اور جواب رکھا ہوا ہے. اس لیے وہ ٹریک لیں, وہ راستہ لیں جو زندگی کی طرف جاتا ہے. موت سے بچیں آپ. آمین. اور موت کون ہے؟ یہ کلام ہی ایک زمانے میں ہمیں زندگی دے گا اور یہ کلام ہی ہماری عدالت کر کے ہمیں موت میں لے جائے گا. آمین. ہاللیلویا. خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور دیکھنے سے پرابلم ہوئی, انہوں نے شادیاں کی اور شادیوں سے ایک الگ نسل پیدا ہوئی. اور جب نسل پیدا ہوئی تو اس کے بعد خدا نے سوچا کہ میں ان کو برباد کروں گا اور طوفان نوح آیا اور برباد کی زمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر زمانے آگے بڑھے تو چلتے چلتے قوم بنی اسرائیل جو تھی آزاد ہوئی, خروج ہوا ان کا. موسیٰ نے خروج کرایا. آگے چلتے چلاتے ایک ملک آ گیا, ملک مواب. ملک مواب کے سامنے پرابلم آ گئی. اس ملک کے بادشاہ نے کہا میں نہیں گزرنے دوں گا اپنے ملک میں سے کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے, وہ ملک تمہارا ہو جاتا ہے, پیچھے تم فتح کر کے آئے ہو سارے. ہاللیلویا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو بھائی ہیں کیونکہ ہم موابی, آپ جو مواب کے جتنی قوم ہے وہ ساری کی ساری تو لوط کی نسل میں سے ہے. آمین. انہوں نے کہا پھر بھی گزرنے نہیں دیں گے. ہاللیلویا. آپ کو پتا نا لوط بھی اسرائیلی تھا اور اس کی بیٹیوں میں سے مواب پیدا ہوا تھا ایک, اور ایک امون پیدا ہوا تھا. آمین. مواب کی نسل کی سارے لوگوں کی وہاں پر بتایا ہوا ہے وہی تہذیب تھی جو سدوم اور عمورہ میں وہاں پر تھی. اور وہاں پر کون سی تہذیب تھی, کون سی خرابی تھی, آپ سب جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہی ساری خرابی کہاں پر آ گئی؟ ٹرانسفر ہوئی مواب کے اندر. اور جب بات نہ بنی تو ایک قیمت کے اوپر پیسے دے کر یا لالچ دے کر ایک نبی کو بلوایا گیا اور وہ نبی بلام تھا. مختصراً یہ کہ لعنت ہو نہیں رہی تھی. پھر اس نے کیا کہا بادشاہ نے؟ اس نے کہا کیا ہونا چاہیے کہ یہ قوم جان چھوڑے اور یہ مر جائے. آمین. ان کا نقصان ہو. تو وہاں پر نبی بک گیا اور نبی نے پھر اپنی تعلیم دی. جب تک وہ نبوت کر رہا تھا نبوت سچی تھی, لیکن جب اس نے اس کو تعلیم دی, اس کو ایک مشورہ دیا تو یہ تعلیم تھی, ایک نظریہ تھا کہ تو کیا کر کے شتیم کے مقام کے اوپر ان کو بلوا اور مردوں کو بلوا, ان کی عورتوں کو ساتھ نہ ملوانا کیونکہ عورتیں کچھ کرن نہیں نہ دینی. بات آتی مجھے سیدھی سی. عورتوں نے تو پھر 2 کیمرے رکھے ہوں ایسے
انہوں نے کہا عورتوں کو ادھر ہی چھوڑ کے آئے, مردوں کو بلوانا, لیکن ادھر سے موابی عورتوں کو بلوانا. سمجھ, اور موابی عورتیں آ گئی اور لکھا ہے وہاں پر بہت بڑا وبال ہوا, پرابلم ہوئی. آپ چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا, آپ سمجھدار لوگ. آمین. اور خدا نے اسی دن 3-4 ہزار کے قریب, میں ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آپ پڑھیے گا 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگوں کو اسی دن خدا نے اسرائیلیوں کو مار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑ گئے تھے اپنی بیویاں ہوتے ہوئے ایک الگ طرح کے معاملات میں, یہ الگ طرح کی شادی میں پڑ گئے تھے. آمین. ناہموار جوئے میں پڑ گئے تھے, وہ جوا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا. ہاللیلویا. تو وہاں پر موت آئی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنا ہے؟ خبردار رہنا. آمین. آگے چلیں, 7 کلیسیائی زمانوں میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے زمانے میں صحیح تھا, 120 سے شروع کر کے 325 آ گیا. 325 میں روم آ گیا, روم کی تھیولوجی کو لے لیا 120 کی جماعت نے. آمین. آپ آپس میں باتیں نہیں کریں گے, سامنے دیکھیں گے, کیونکہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اوکے, اچھا غور کریں. 325 عیسوی آ گیا اور رومی جنرل آ گیا, اور رومی جنرل جب آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ایک تعلیم کا نظام شروع کیا, اور وہاں سے یہ چوگے, وہاں سے یہ بت, وہاں پر یہ چرنیاں, وہاں سے یہ ٹیبلوز, وہاں سے یہ کرسمس نائٹ پر ڈانس, وہاں پر یہ ساری یہ ٹکیاں جو مور لگ کے ٹکیاں دی جاتی ہیں, یہاں سے شروع ہوئی ہیں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, نوجوان ہیں ابھی, بچے ہیں ابھی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ حقیقت سے کتنے دور تھے. ہمیں بھی ایک زمانہ تھا ایسے لگتا تھا کہ یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. سب کچھ وہ ہوتا ہے جو آپ کے زمانے کا کلام ہوتا ہے. آپ کے زمانے میں کون سا کلام ہے اس کو جانیں. آمین. اور یاد رکھیں 325 میں 120 کی جماعت کے ایمان والوں میں سے جتنی کلیسیاں لکھا ہے, ہزاروں لوگ ان میں ملتے جا رہے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ 325 عیسوی میں روم کی بات کو مان کر, دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ شادی کی, ایمان کی شادی کی. ہاللیلویا. پاک نام میں لکھا تو کسی غیر محبوب کے پاس نہ جانا کیونکہ تیرا دلہا میں, تو اپنا دلہا چینج نہ کر. ہاللیلویا. تو وہاں پر ایسی شادی ہوئی, اور اس شادی میں سے رومن کیتھولک کلیسیا بنی, ایک ایسی بیوی بنی جو 120 کی جماعت میں جس کا جنم ہوا تھا. ہاللیلویا. اور وہاں پر آ کر گر گئی. جب گر گئی تو اس میں سے بیٹیاں پیدا ہوئی, اور وہ بیٹیاں کون سی تھیں؟ آج ہر بیٹی کا اپنا ایک نام ہے. آمین. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کے چرچ میں جائیں, کسی روحانی بہن یا بھائی سے ملیں, وہ آپ کو پوچھیں گے بہن جی, بھائی جی, کیڑی کلیسیا تو چل رہے ہیں, پوچھتے ہیں کہ, اور آپ جس کے بھی ساتھ چل رہے ہیں اس کا نام بتائیں گے. اگر آپ کیتھولک میں تو بولیں گے جی ہم رومن کیتھولک ہیں, یہ ہے بیٹی. اور اگر میں اس کو کہوں یہ بیٹی نہیں ماں ہے تو یہ زبردست بات ہے. ساری کلیسیوں کی ماں کون ہے؟ رومن کیتھولک کلیسیا, اور اس میں سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, بیٹا ایک بھی نہیں پیدا. آمین. اس میں سے آگے کون سی پیدا ہوئی رومن کیتھولک میں سے؟ پروٹیسٹنٹ. جب پروٹیسٹنٹ پیدا ہوئی تو اس میں سے کون سے نکلے؟ بیپٹسٹ. اور بیپٹسٹ میں سے کون سے نکلے؟ ہولینس والے. یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کا آپ کو ابھی تک کچھ 1-2 کے نام یاد ہوں گے. پھر آگے چلتے چلتے مورمنز آ گئے, یہوہ وٹنس آ گئے. آمین. سالویشن آرمی آ گئی. آمین. اور آج چلتے 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 9000 سے بھی اوپر کی کوئی مشنیں ہیں. آمین. اور اگر ان مشنوں کو برج بنائیں گے تو سب سے بنیاد نیچے رکھیں گے کیتھولک کو, اس کے اوپر پروٹیسٹنٹ کو, پھر بیپٹسٹ کو, پھر چلتے 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 آج ہزاروں مشنوں کا برج بن گیا, اور اس کو بابل کا برج کہا گیا. نبی بیان کرتے ہیں یہ بابل کا برج ہے جس کے ہر فلور کا اپنا ایک نام ہے, جس کے ہر فلور میں بیٹھنے کی جگہ ہے, اور ہر ایک کلیسیا اپنے اپنے فلور میں بیٹھ کے اپنے اپنے نام سے وہ کر رہی ہے, عبادات کر رہی ہے. آمین. لیکن نبی بیان کرتا ہے خدا کا شکر ہے اس پورے فلور میں کہیں پر بلیورز نہیں ہے. آمین. خدا کا شکر ہے ہم نہیں, کیونکہ یہ بابل کا برج تو گرے گا اور گرنے والا ہے. آمین. کیونکہ جیسے اس وقت خدا نے برج کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا اور اس سے خائف ہوا اور ان کی زبانوں میں بگاڑ پیدا کیا, اسی طرح آج ایمانداروں میں کلیسیاؤں کا برج بن چکا ہوا ہے, اور ایک کلیسیا دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی. اگر کرتی ہے نا تو اسی چرچ میں 7 چرچ نہ لگتے ہیں, اور آج 7 بجے تک چرچ ہی لگتے ہیں. بتائیں مجھے کتنے لوگ ہوں گے اس کالونی میں؟ بتائیں مجھے ذرا. سوری, گھر کتنے ہوں گے؟
تھوڑے سے آپ بتائیں جی کتنے ہوں گے اندازن؟ 350 اب ہوا ہے، کیونکہ اب ایک ہی گھر میں نا 6 فیملیاں آ گئی ہیں. جب اس کا آغاز ہوا تھا 200 سے زیادہ نہیں تھے یہ، کیونکہ یہ ایک ہی گھر صرف میرے لیے تھا، ہمارے لیے مطلب ایک خاندان کے لیے تھا. اب اس ایک گھر کے 4 فلور بنا کے 20 فیملیاں سیٹ کی ہوئی ہیں. آمین. تو پھر گھر بھی بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 250 گھروں کی کلیسیا جو ہے، 250 گھر کے جہاں پہ چرچ ہے، 250 نہیں سارے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ آپ کے پاس 250 گھر ہیں اور ایک چرچ ہو، پورا 250 تو وہاں پہ آئے گا ہی نہیں. آج کے آپ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں کلیسیوں کے چرچ میں؟ نہیں. جو ایماندار ہیں وہی آتے ہیں. تو ایک 250 والی جگہ کے اوپر 2 ٹائم پریئر بہت ہے. آمین. صبح اور شام کی کر لیں، بالکل 10 بجے اس نے ختم کی تو دوسرا نہ شروع کر دیں. ایک صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں، پرابلم کیا؟ کیوں جی؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، ایک عبادت ابھی ختم نہیں ہوتی تو ٹولیاں چمٹے والے بار سے ہوتے ہیں. فٹافٹ کرو، نکلو، ساڑی باری ہے. کس کی باری ہے؟ جھوٹ کتنے بولنا گا نا، من پھاڑ لے ہوتے کیا جو 5 صاحب اتنا جھوٹے ہو دوسرے. اچھا مزے دی گا، ہمارے جو کلیسیا کے لوگ ہوتے ہیں ان ویسے بڑے عالم فاضل ہوتے ہیں، ان جیسی عقل دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ایتھے عقل ندی ماری جاتی ہے، یہاں پہ عقل نہیں ہے. یار یہ وہ کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، یہ تو دکانداری ہے یار. عجیب بات ہے. ابھی ہم اٹھے نہیں اور باہر تبلے والے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا تھا یہاں پر ہمارے کمیونٹی سینٹر. اور میں کہتا جا رہا ہوں بس آج اندر بیٹھے اور چرچ تو ویسے ہی آدھے ہوتے ہیں، آدھے سے بھی آدھے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا اننے دن ہی ہو تسی 5-6 لوگوں پر چھتریاں لے کے کھڑوتے ہوئے ہو. طوفانی بارش ہے، تبلے ڈھولکیاں یہ جو آپ کے ہیں باجے شاجے بھیگ جائیں گے، بھائی اندر آ جائیں. مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، جلدی کریں، جلدی ٹائم. کیا برکت ملے گی؟ سیاست ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یسوع پر بھی ہو گئی تھی سیاست، پتہ ہے نا. تو اب بھی یسوع پہ سیاست ہو رہی ہے، اور کس پہ ہو رہی ہے؟ اس لیے اپنے زمانے میں آنکھیں کھولیں، دھیان دیں. اس بات کو دہرایا گیا کہ ایسی بیٹیاں، ایسی کلیسیائیں جو اپنے اپنے نام رکھتی ہیں، ان میں خدا کے بیٹوں کو نہیں جانا چاہیے. اب جب خدا کے بیٹوں کو کہتا ہوں تو خدا کی نسل کو کہہ رہا ہوں. اس کے گھرانے کی بیٹیاں اور بیٹے ایسی کلیسیوں میں مت جائیں جہاں سے آپ کو دنیاوی چیزیں نظر آتی ہیں، گہری باتیں نہیں ملتی. آمین. ہاللویا. پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. ہاللویا. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ 7 کلیسیائی زمانوں میں بھی لوگ الگ سے جاتے رہے اور الگ طرح کے ایمان کے ساتھ ایک ہوتے رہے. جب ایک ہوتے تو لکھا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ 2 نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہوں گے. ہر کلیسیا میں ایک مرد ہوتا ہے، وہ اس کلیسیا کا چرواہا ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے. آمین. اور جیسے مرد کو کلیسیا عورت پہ اختیار دیا گیا، ایسے ہی پادری کو اس کی کلیسیا پہ اختیار دیا گیا. اور وہ جو اختیار سے کہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ آپ ریسیو کر کے کنسیو کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی موت میں جائے گی. آمین. کوئی ایسی تعلیم اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو موت میں لے جائے گی. اس لیے خداوند نے کہا تھا وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں، انہیں چھوڑ دو. ہاللویا. تیسرا گواہ پڑھ لیتے ہیں فٹافٹ، اس کے بعد آمین کرتے ہیں. نکالیں، میں چاہتا ہوں کہ تیسرا گواہ پڑھیں گا. کرنتھیوں کا خط نکالیں، دوسرا کرنتھیوں. ہاللویا. 6 باب 14 اور 15. دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 اور 15. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول. کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کوئی میل جول نہیں ہے. جی. یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. بھائی روشنی اور اندھیرے میں کوئی شراکت نہیں. جب روشنی آئے گی اندھیرا چلا جائے گا، جب اندھیرا آئے گا تو روشنی نہیں ہوگی. کوئی ایک ہی رہ سکتا ہے. جی آگے. مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت. اب بلیال کا جو لفظ ہے یہ گریک کا لفظ ہے، اردو میں لکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے سور. اس کا مطلب کیا ہے؟ خبیث، سور.
آمین. تو اس نے کہا خبیث کے ساتھ یا سور کے ساتھ مسیح کی کوئی نسبت نہیں. اور یہ کون ہیں جن کی باتیں کی گئی ہیں جو ناہموار بے ایمانوں کے ساتھ کھڑے. بے ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ان بلیورز، نان بلیورز، میک بلیورز، یہ ہیں بے ایمان. ایسے لوگ جو بس چرچ جاتے ہیں آتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ کون سنا رہا ہے کون نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی تعلیمات جو ٹھیک نہیں ان کے ساتھ جھک جانا. آگے چلیں. یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ آج کل تے واسطے ہی واسطے. ایتھوں نکلو چرچ تے اگے چلو تجے چرچ، اتھوں چلو تجے چرچ. گھر جاؤ شام نو پتہ چلے بڑی دعا کو پتر نے بچے نے. واہ 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 کیا بات ہے. او بھائی آپ تو اپنے ایمان کی دھلائی کروا کے آئے ہیں. آپ تو اپنے ایمان کی اچھی خاصی دھلائی کروا کے آئے ہیں. آپ کے پاس تو مکس بیج آ گیا ہے. آپ تو ایسی زمین تھی جس میں ایک ہی بیج بونا چاہیے تھا. پاک کلام میں لکھا ہے سشنا کی کتاب میں تو اپنے کھیت میں صرف ایک ہی نسل کا بیج بونا. ایک کھیت میں دو طرح کا بیج مت بونا. اور کھیت تو آپ ہیں اور بیج یہ ہے. ایک ہی ایمان کا بیج لیں اپنی زندگی میں. اس نے کہا یا تو گرم ہو جائے یا سرد ہو. آمین. آگے چلیے. اور خدا کا مقدس اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت؟ اب خدا کا مقدس کا مطلب کیا ہے؟ مقدس نہیں ہے، یہ مقدس ہے. اس کا مطلب کون کیا ہے؟ خدا کا گھر. The house of God. آمین. خدا کا گھر. The tabernacle of God نے کیا لکھا؟ خیمہ، خدا کا خیمہ. آمین. خدا کے رہنے کی جگہ. اور وہ کہاں پر رہتا ہے؟ وہ تو اپنی دلہن میں رہتا ہے، اس کی اپنی کلیسیا میں رہتا ہے، آپ میں رہتا ہے. آمین. تو کہتا ہے خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا نسبت ہے؟ کوئی ہے تعلق ان کے ساتھ؟ پتہ ہے پالوس کہتا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملانا. نسبت کا ہاں ملانا بھی ہے، لیکن نسبت کا لفظ ہے منسوب کرنا، جوڑ دینا، ایسا جوڑنا کہ پکا ہی جوڑ دینا. یہ ہے نسبت. منگنی بھی کہہ لیں اسے. ہم نے اپنے بچے کی اس سے نسبت کی ہے. بچی کی اس فیملی کے ساتھ اس لڑکے سے نسبت کی ہے اس کی. یہ بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں. تو پولس کہتا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ کی ہے تمہاری نسبت. لیکن کہتا میں ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں بھائی؟ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کیونکہ وہ چیز دہرائی جا رہی ہے جو عدن میں ہوئی تھی. اس نے کہا جیسے سانپ نے ہوا کو بہکا دیا اور اس کے خیالات پاک دامنی سے ہٹ گئے. پاک دامنی سے ہٹے تھے اس کے خیالات. اس لیے وہاں پر جسمانی فورنیکیشن اسے کہتے ہیں، حرام کاری کہتے ہیں. وہاں پر ہوئی جسمانی حرام کاری. پھل کھایا گیا اور وہ جو پھل کھایا گیا وہی پھل بیج ہوتا ہے. اور پیٹ کا پھل کون ہوتا ہے ویسے؟ جو بیج پیٹ میں جاتا ہے کون؟ وہی پھل باہر آتا ہے. اور وہ پھل کون سا ہوتا ہے؟ اولاد. اولاد پیٹ کا پھل ہے. اور ہوا کی پہلی اولاد کون تھی؟ قائن. اور قائن کو یوحنا کیا کہتا ہے؟ قائن اس شریر سے تھا. اور آدم کو کیا کہتا ہے؟ آدم خدا سے تھا. اگر آدم خدا سے تھا تو قائن پھر کیوں شریر سے ہو گیا؟ اور کیوں صرف کاہن ہی کو کہا گیا؟ کیا دوسرے گناہگار نہیں تھے؟ کیا داؤد نے ہتی اوریا کی بیوی نہیں رکھی ہے؟ لیکن داؤد کو کیوں نہیں کہا گیا کہ داؤد تو شریر سے تھا؟ داؤد جیسا کہ شریر سے تھا نہیں کہہ سکتا کیونکہ داؤد ہی کی نسل سے یہ سنے آنا. اس لیے داؤد کیسے شریر کا ہو سکتا ہے؟ داؤد کے کام غلط تھے. آمین. داؤد کے کردار غلط تھے. ہاللویا. اس لیے وہ بھائی کوئی پرابلم ہے اور پرابلم دیکھنی ہے، اسی لیے ایک بیج رکھی. آمین. وہاں پر دو بیج تھے، ہابل کا بھی اور قائن کا بھی. اور لکھا ہے پہلے قائن پیدا ہوا پھر اس کا بھائی. ایسے ہی لکھا ہے ایک آیت میں. یہ جڑواں تھے، ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن پہلے قائن. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے تھا. آمین. ہوا نے پہلے پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد آدم نے وہ پھل کھا لیا تھا. یہ جڑواں تھے بھائی. جیسے اسحاق اور اسماعیل. اسحاق اور اسماعیل بولیے. اسحاق بیج کون سا تھا؟ تنگ کرنے والا. جڑواں کی بات نہیں کرتا، تنگ کرنے والا بیج. چھوٹے کو بڑا کیا کرتا تھا؟ اور بڑا کون تھا؟ اسماعیل. اور وہاں پر بڑا کون تھا؟ قائن. اور قائن نے کس کو مار دیا؟ کیوں مارا؟
کیونکہ اس کی قربانی صحیح تھی. آج بھی بہت سے حابل ہیں دنیا کے اندر جو صحیح بلیورز ہیں, اور بہت سے کائنک دماغ رکھنے والے انہیں ان کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس نے کہا خدا کے مقدس یعنی کلیسیا کو بتوں سے کیا نسبت. ہاللیلویا. ناہموار جوئے میں مت جو. آج کا ہمارا میں یقین رکھتا ہوں کہ آج آپ نے کلام کو سنا ہوگا اور اس پر غور بھی کیا ہوگا, اور آپ بعد میں بھی اس پر غور کریں گے اور اپنی زندگی کو بڑی سختی کے ساتھ کلام کی سچائی کے ساتھ کھڑا کریں گے, نہ کہ مشن کی سچائی کے ساتھ. میں آپ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, دنیا کا کوئی بھی شخص یسوع کے علاوہ آپ کو نہیں بچا سکتا. میں بھی نہیں بچا سکتا. جس پر آپ بڑا فخر کرتے ہیں آپ کا شوہر وہ بھی نہیں بچا سکتا. جس پر آپ بڑا فخر کرتے ہیں آپ کا والدین ماں باپ وہ بھی نہیں بچا سکتا. کون بچا سکتا ہے؟ پرسنل سیویئر یسوع مسیح. اور یسوع مسیح نے جو کہا ہے نا ہر زمانہ کے اندر اس کو پکڑنے بس. اگر بچنا ہے تو کوئی مشن, کوئی تنظیم, کوئی چرچ, کوئی کلیسیا, کوئی ڈینومینیشن آپ کو نہیں بچائے گی. آمین. یہ تو سارے میں سچ کہہ رہا ہوں, ان میں سے زیادہ تر لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے, کھبے سائڈ پہ کہنا تھی کہ اپنی تو لائی ہو رہی ہوگی. آمین. اور خداوند میں پھر کہہ دیتا ہوں, خداوند بڑی تعلیم سے بڑے بہترین سسٹم سے نہیں خوش ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ڈاکو کبھی بھی بچ نہ سکتا. ڈاکو کبھی بھی بچ نہ سکتا. اور میں ایک اور بات بتا چل, نبی نے کہا ہے, بھائی برانم نے اپنے ایک میسج میں انہوں نے کہا وہ ڈاکو آخری پھل تھا پرانے عہد نامے کا جو یسوع نے توڑا, اور جو ہی اس نے توڑا اور اس نے کہا تمام ہوا. اور جب اس نے کہا تمام ہوا تو یہ اس تمام ہونے کے بارے میں تھا کہ جو پھل وہ لینے آیا تھا, جان تو اس نے دینی تھی, وہ تو دینی تھی. آمین. نوشتوں کو تو اس نے پورا کرنا ہی کرنا تھا, لیکن اگر اس پھل کو لیے بغیر چلا جاتا تو پرانے عہد کی جو ٹوکری یا گٹھڑی وہ لے کے جانا چاہتا تھا اس آسمان کے اوپر پھلوں کی. ہم مسیح کے پھل ہیں, آپ کو پتا ہے نئے عہد نامے میں ہمیں توڑنے والا ہے, اور لکھے جب تک غیر قوموں کا آخری حصہ بھی باہر ہے وہ نہیں آئے گا, آخری پھل ٹوٹے گا تو پھر ہی وہ لے کے جائے گا. ہاللیلویا. خدا آج کے کلام کے بعد ہم سب کو اس کلام کی پوری برکت دے, اور اس زمانے میں ہمیں رہن سہن سکھائے تاکہ ہم اس کلام کے مطابق سب کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. بہن ریاض ہمارے درمیان گزارش کرو.